بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچیں تو خوش نصیبی سے میں بھی ان 200 خواتین میں شامل تھی جو اس فوج کا حصہ تھیں اور دمام چھاؤنی میں تعینات ہوئیں۔ میں وہاں کوارٹر ماسٹر کی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ہماری بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جو 1000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں 200 خواتین بھی تھیں۔ کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے میری ڈیوٹی فوجیوں کے لباس، غذا اور رسد کا انتظام کرنا تھی، اور اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء کی خریداری کرنی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پر ہمیں ایک مقامی باشندہ ملازم رکھنا پڑا۔ یہ لبنان کا ایک مسلمان حسین حریری تھا۔ یہی شخص اسلام سے میرے تعارف کا سبب بنا اور یہی بعد میں میرا رفیق زندگی بھی قرار پایا۔ ہوا یوں کہ چند ہی روز میں نے اندازہ کر لیا کہ حسین حریری منفرد کردار اور اخلاق کا مالک ہے۔ میرا اب تک کا مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کی غالب اکثریت عورت کے معاملے میں بہت ہی غیر سنجیدہ ہے۔ وہ اسے عیش اور تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور عمل سے وہ عورت کے لیے احترام کا اسلوب اختیار نہیں کرتے، اور جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ عورت کا تمسخر اڑانے، اس کی تذلیل کرنے یا حوث کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے۔ لیکن حسین حریری کا رویہ قطعی مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میرے ساتھ گزارتا، لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے کوئی چھچوری حرکت نہ کی۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا لازمی جز تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے مجھ سے نگاہیں دوچار نہ کرتا اور عموماً نظریں جھکا کر وقار کے ساتھ پیش آتا۔ اس حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر عورتوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو چھونا تک حرام ہے۔ حریری کی یہ بات سن کر مجھے بڑی ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے تو عام امریکیوں کی طرح سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے حوث پرست ہوتے ہیں اور گوری چمڑی کی خوبصورت عورت دیکھتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں۔ لیکن حسین حریری تو بالکل ہی مختلف کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور عورت کے حوالے سے اس نے مجھے جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کروایا تھا وہ اسلام کی بالکل ہی جدا تصویر پیش کر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں حسین کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں مجھے تعارفی لٹریچر فراہم کرے۔ چنانچہ حسین حریری نے مجھے قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ دلا دیا، اور جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کا اسلوب مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات بڑی سادہ ہیں اور فطری بھی۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور یہی حال کفارے اور پیدائشی گناہگار کے نظریے کا تھا، لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقیدوں کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئے تھی۔ لیکن اب جو قرآن کو پڑھا تو بالکل ہی نئی دنیا نظر آئی۔ یہاں توحید کا تصور بڑا ہی واضح تھا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں۔ ہر طرح کے اختیارات اور کائنات کا اقتدار کلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عقل و فہم اور ضمیر دے کر اس لیے ایک خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ یہاں مختلف معاملات میں اپنی مرضی چلاتا ہے یا اللہ کے احکام پر کاربند رہتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی مجھے عین عقلی معلوم ہوا کہ موت جسم پر وارد ہوتی ہے، روح نہیں مرتی، اور انسان کے ایک ایک لمحے کا حساب محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب لازماً اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری سے گفتگو کے نتیجے میں جب اسلام کی حقیقت میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے اسے عین عقل اور وجدان کے مطابق پایا تو ایک روز میں نے اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادت پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طرح میں اسلام کی مبارک و مقدس چھتری تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں نے خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کیا اور جس قدر شکر ادا کر سکوں کم ہے۔ اس کے بعد جلد ہی میں اور حسین باہم شریک حیات بن گئے۔ میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے پنجگانہ نماز شروع کر دی۔ حسین نے مجھے سادہ اور سفید رنگ کے اسکارف خرید کر دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور سر پر سیاہ اسکارف باندھ لیتی۔ اس طرح میں دیکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔
ایک روز میں سفید سکارف باندھ کر کھڑی تھی، امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں بعض نے تعجب سے کہا، ادھر یہ نن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا، واقعی اس لباس میں ہو بہو ایک نن نظر آ رہی تھی۔ ایک روز سیاہ سکارف باندھ کر میں حسین کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی کہ ہر شخص تجسس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے ایک شخص کو روک کر کہا، میں اسٹاف سارجنٹ پیک ہوں، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا اور کھسیانہ ہو کر چل دیا۔ تاہم سرکاری فرائض کے دوران مجھے وہی صحرائی فوجی وردی پہننی پڑتی۔ میں نے اسکارف کے بارے میں متعلقہ افسر سے بات کی لیکن اس کی اجازت نہ ملی۔ قبول اسلام کے 1 ماہ کے بعد میں دوبارہ امریکہ آ گئی اور فورٹ بریگ کی چھاؤنی میں تعینات ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈیوٹی کے دوران مجھے اسکارف یا لمبا سا لباس پہننے کی اجازت مل جائے۔ اس کے لیے میں فوجی ملازمین کے قانونی مشیر جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی تاکہ اپنے حقوق کے حوالے سے مجھے یہ رعایت حاصل ہو جائے، لیکن موصوف نے میرے اس نوعیت کے کسی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ فورٹ بریگ سٹی میں چند مسلمان خواتین نے ایک اسلامی تبلیغی اور سماجی ادارہ قائم کر رکھا ہے جسے سسٹرز گروپ کہا جاتا ہے۔ میں بھی اس کی ممبر بن گئی اور اس کی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کی ایک رکن خاتون کے خامد نے ایک اسلامی کمیونٹی سینٹر قائم کر رکھا تھا اور خاصا باخبر آدمی تھا۔ اس خاتون نے اپنے خامد سے میرے مسئلے کی بات کی اور موصوف نے بھاگ دوڑ کر کے ایسے قوانین کی نقل حاصل کر لی جو ہر شہری کو اس کے مذہبی فرائض پر کاربند ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں دوبارہ جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی، متعلقہ حقوق کی نقل اسے پیش کر کے اپیل کی اور اس نے مجھے ڈیوٹی کے دوران براؤن رنگ کا سکارف لینے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ ان قوانین کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اب نہیں کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہا، اور اس طرح اللہ کے فضل سے میں سرکاری فرائض کے دوران بھی سکارف پہننے لگی۔ لیکن مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ مجھے فوج میں اور امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے بار بار لوگوں کی سوالیہ نظروں اور استحکامیہ گفتگو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے سر پر کیا چیتھڑا باندھ رکھا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیتھڑا نہیں ہے جناب، میں مسلمان ہوں اور میرے مذہبی فرائض کا ایک حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سکارف دیکھ کر تجسس سے رک جاتے ہیں لیکن میرا رینک دیکھ کر خاموشی سے مروب ہو کر چل دیتے ہیں۔ یہ سارے لوگ E4 یا کم تر رینک کے ہوتے ہیں، جبکہ میں E6 رینک سے تعلق رکھتی ہوں جو فوج کا قابل لحاظ درجہ ہے۔ اسی طرح ایک بار مجھے کمانڈر سارجنٹ میجر نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ میرا سینئر ترین افسر ہے اور NCODP یعنی نان کمیشنڈ آفیسر ڈیولپمنٹ پروگرام کے انچارج کی حیثیت سے ہر ماہ 2-3 افسروں سے ملاقات کیا کرتا ہے۔ وہاں بھی میرے سکارف اور ساتر لباس کی بات چلی تو ایک خاتون آفیسر نے کہا کہ فوج میں اس قسم کے حقوق کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، دیکھیے یہاں کبھی بھی اس امر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس کا کیا مذہب ہے، بلکہ ایک فوجی کی حیثیت سے اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ عیسائی مذہب کے فوجیوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں؟ لوتھرز کو مطلوبہ حقوق حاصل ہیں اور یہودیوں کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہودی سپاہیوں اور افسروں کو رعایت حاصل ہے کہ وہ سور نہیں کھاتے، اس لیے وہ میس میں کھانا نہ کھایا کریں اور اپنی خوراک کا الگ انتظام کر لیں۔ اسی طرح شادی شدہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ شام کو اپنے گھروں میں چلے جایا کریں اور انہیں راشن کے بجائے نقد رقم فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کی اشیاء خورونوش خرید لیں۔ ظاہر ہے جب مذہب اور خاندان کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو رعایت حاصل ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق کیوں نہیں مل سکتا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق سر کو ڈھانپ سکوں؟ میری بات سن کر متعلقہ افسر سوچ میں پڑ گیا اور پھر سر ہلا کر کہنے لگا، کیوں نہیں، آپ کو اس کا پورا حق حاصل ہے اور اس حق کا تحفظ کریں گے۔